فرماتے تھے اسرافیل کے سور پھونکنے کا انتظار اللہ کے امر کے لیے اور ایک پتے کے درخت سے گرنے کا انتظار اللہ کے امر کے لیے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں کہ وہ اللہ کے امر کے منتظر ہیں، اندر سانس لیے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کے امر کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو، اور سور کو منہ سے لگائے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف نظر ہے کب حکم ملتا ہے، وہ حکم پر سور اٹھائیں گے نہیں، حکم سے پہلے سور اٹھائے ہوئے ہیں، جب حکم ملے گا فوراً سور پھونک دیں گے۔ جس طرح یہ اللہ کے امر کے منتظر ہیں، اسی طرح ایک پتا بھی درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا منتظر ہے۔ ان باتوں کا کبھی خیال بھی نہیں آتا اور بندہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کر لیتے تو اس طرح ہو جاتا، گویا اللہ کا تو کچھ کرنا نہیں ہے، بندے آپس میں جو کرتے رہیں گے وہ ہوتا رہے گا۔ میں نے اندازہ کیا کہ لوگوں نے اپنے حالات کی درستگی میں دعا کا راستہ کیوں چھوڑا، اور واقعی خدا کی قسم دعا کا راستہ چھڑوایا ہی تجربات نے ہے، دعا کا راستہ چھڑوایا ہی تجربات نے ہے۔ جتنے تجربات بڑھتے جا رہے ہیں اتنی دعاؤں سے دوری ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ وہ جن چیزوں سے اب ایک مرتبہ کامیابی کا تجربہ ہو جاتا ہے، ارے سنو میں کیا کہہ رہا، جن چیزوں سے ایک مرتبہ کامیابی کا تجربہ ہو جاتا ہے اگلی مرتبہ دعاؤں میں ان اسباب کو ہی مانگتے ہیں، اگلی مرتبہ اپنی دعا میں انہی اسباب کو مانگتے ہیں کہ اے اللہ وہی اسباب دے دے جن پر تو نے سے پہلے کامیابی دی تھی۔ کیسا نقصان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک سبب سے ایک مرتبہ کامیاب کریں گے اپنے حکم سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اگلی حاجت پیش آوے تو اسی سبب کو یاد کرتا ہے یا مجھے یاد کرتا ہے، یوں نہ کہے گا اے اللہ جس طرح تو نے پہلے اپنے عمر سے کامیاب کیا تھا تو اپنے عمر سے کامیاب کر دے، بلکہ یوں کہے گا دعا میں اے اللہ جو اسباب تو نے ایک سال پہلے دیے تھے وہ اسباب دوبارہ دے دے، ایک سال پہلے وزیر سے کام کرایا، ایک سال کے بعد پھر کام کوئی حاجت پیش آ گئی، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے، اے میرا کام کر دے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وزیر کے چاہت کے کیسے پابند کیے ہوئے ہیں، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے، یہ کام کر دے۔ چھوٹے بڑے اسباب لوگ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں حاجت پوری کرنے کے لیے، حالانکہ چاہیے یہ کہ اللہ سے کہو اے اللہ تو یہ حاجت پوری کر دے، بجائے اس کے کہ اللہ کو سبب بتلا کر حاجت یاد دلائی جائے اور اللہ سے اسباب کے لیے حاجت کے لیے اسباب مانگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے حاجت کو مانگو براہ راست۔ عجیب بات ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ سے کوئی سبب یا اللہ سے کوئی ذریعہ نہیں مانگا گیا، کہا گیا اللہم اکفناہم بما شئت، دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ تو اپنی قدرت کاملہ اور اپنے اختیار سے تو جس طرح تو چاہے دشمن سے حفاظت کر دے۔ اللہم اکفناہم بما شئت، بما شئت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھے کسی سبب کے ساتھ مقید نہیں ہم تجھے کسی سبب کے ساتھ مقید کرنا نہیں سمجھتے کہ تو کسی سبب کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قوی مخلوق ملائکہ ہیں، ایک ادنا فرشتہ اگر ایک چیخ مار دے دنیا پر تو ساری دنیا اس کی چیخ کی قوت سے مر کر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے قوی مخلوق ملائکہ ہیں، لیکن کہیں ملے گا نہیں کہ کسی نبی نے اللہ سے کسی کام کو کرانے کے لیے کسی فرشتے کا مطالبہ کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کے استعمال کا مشورہ دیا ہو کہ اے اللہ تو جبرائیل سے یہ کام کرا دے، یا یہ تو بہت دور کی بات ہے اے اللہ تو اس سے کرا دے۔ کہیں یہ بھی نہیں ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے فرشتوں کو طلب کیا ہو۔ کس قدر خطرے کا وقت ہے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا طے کر لیا ہے، سامنے دیکھتی ہوئی آگ ہے، قرآن نے تو جہیم کہا ہے اس کو، القوہ فی الجحیم، جہیم کہتے ہیں گہرائی میں اور چوڑائی میں پھیلی ہوئی آگ جس کا احاطہ کیا گیا ہو آگ کا دیواروں سے،
ایسی آگ جہیم، ایسی آگ کہ جس کو تشبیہ دی جاوے بالکل جہنم کی آگ کے ساتھ، یہ نہیں، اس کو اتنا پھیلایا گیا اور اتنی اونچی دیواریں بنائی گئیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالے جانے کے بعد بچ کر باہر نہ آ سکیں۔ اوہو، ایسی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر اس بات کا امتحان لیا تھا کہ یہ ان سے مدد قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں تو صحیح، ایک تو فرشتے کے ذریعے مدد طلب کرنا، ہم تو اس پر ہیں کہ فرشتے کے ذریعے مدد طلب کی جائے، اور وہاں جو فرشتہ مدد کے لیے آیا ہے اس کا انکار ہے کہ نہیں، ہم آپ سے مدد نہیں چاہتے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو فرشتے بھیج دیں جو یہ کام کر دیں۔ ارے سنو تو صحیح، اے اللہ کوئی فرشتہ بھیج دے جو یہ کام کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی قوت کو مخلوق نے سلب کیا ہوا ہے۔ فرشتے ہی مخلوق ہیں، ہماری دعا کی قوت کو مخلوق نے سلب کیا ہوا ہے، ختم کیا ہوا ہے۔ اللہ سے یوں کہہ رہا ہے اے اللہ فرشتوں کو بھیج دے کام کر دے۔ نعوذ باللہ، یہ تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فرشتوں سے کرائیں گے، تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ اللہ خود نہیں کریں گے۔ یہ تمہارے ذہن میں آ گیا اللہ نہیں کریں گے، فرشتے سے کرائیں گے، تو پھر تم اللہ سے کیا کرا سکتے ہو؟ ہائے، تم ایک وزیر کے منہ پہ کہہ دو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمہارا کام نہیں کرے گا۔ ہاں یوں کہتے ایک مرتبہ وزیر کے سامنے کہ آپ کرا دیں گے تو خوش ہو جائے گا کہ ہاں میں کراتا ہوں، تم میرے کرنے کا انکار کرو گے تو میں نہیں کراؤں گا۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے جو بے اختیار ہے، یہ تو اس مخلوق کا حال ہے جو بے اختیار ہے کہ اسے یہ بات برداشت نہیں کہ آپ میرے کرنے کا انکار کریں۔ ارے سنو تو صحیح، ساری دنیا کے صدر، وزراء، بادشاہ، عہدے دار، ان سب کے ہاتھ میں جو بھی اسباب ہیں، تم اگر جا کے کہہ دو آپ کر دیں گے تو خوش ہو جائیں گے، کر دیں گے کام، اور کیوں وہ کہہ دو آپ نہیں کر سکتے تو غصہ آ جائے گا، جاؤ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہیں، غیور ہیں، غیور ہیں، ایک مرتبہ بھی اگر کہہ دیا خدا نہ کرے کہ فرشتے سے کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ جاؤ کرا لو فرشتوں سے۔ نہیں، میں کہنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے اللہ سے فرشتے کو طلب کیا ہو اپنی کسی ضرورت کے لیے، کہیں مثال نہیں ملے گی۔ جہاں آئے مدد کے لیے وہاں بھی انکار کر دیا، کہنا آپ کی حاجت نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، فرشتے تو غلام ہیں ایمان والوں کے، فرشتے غلام ہیں، اللہ اکبر، جیسے غلاموں سے کام لیا جاتا ہے، غلاموں سے کام لیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ تم اللہ سے براہ راست حاجت کو مانگو۔ تو فرشتے اللہ سے خود کہتے ہیں اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو ہمیں اس کی مدد کے لیے بھیج دے۔ دیکھو کیوں نہیں حدیث پہ غور کرتے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے۔ آپ جانتے ہیں قلی کا واقعہ خوب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں فضائل میں، اسے ڈاکو قتل کرنے لگا، ارے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، کیا پڑھ لیں؟ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے، میں تو فنا آسمان کا فرشتہ ہوں، جب اس نے اللہ کو پکارا تو پھر ہم نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ تو مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دے۔ سوچو تو صحیح کہ ملائکہ ایمان والوں کے غلام، ہاں اسے صاف کہا فرشتے نے جس نے آ کر ڈاکو کو قتل کیا تھا کہ میں ہر اس بندے کا غلام ہوں، میں ہر اس مومن کا غلام ہوں جو اللہ تعالیٰ کو بے چین ہو کر پکارے۔ جتنا بھی ظاہری نظام ہے اس میں اصل فرشتے ہی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن مصیبت ہماری یہ ہے، سب سے بڑی اور سب سے بڑا اندھاپن یہ ہے ہمارا سب کا، کہ ظاہری طور پر ان سارے عہدوں پر اور ان سارے اسباب پر اور ان ساری کائنات کی شکلوں پر جو انسان مامور ہیں ہم ان کو اصل سمجھتے ہیں، حالانکہ سارا کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ سارا کائنات کا نظام یہ اللہ کے احکام کو توڑ کر اللہ کی اصل مخلوق کو تو مخالف کر لیتے ہیں۔ جو مخلوق بے اختیار ہے ان کو با اختیار سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کے صدر، وزراء اور ساری دنیا کے تجربے کار اور مالدار ہم سمجھتے ہیں معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ اگر یقین کیا جائے اس پر، جسے میں عرض کر رہا نا ساری بات،
ایمان بالغیب کہ اگر یقین کیا جائے کہ سارے نظام کائنات میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر چیز پر اللہ کی مخلوق فرشتوں کا قبضہ ہے، مگر یہ ہمارے صبح شام تک کے الفاظ ہیں، فلاں ملک پر فلاں کا قبضہ ہے، فلاں ملک پر فلاں کا قبضہ ہے، دواؤں پر ان کا قبضہ ہے، اسپتالوں پر ان کا قبضہ ہے، مال پر ان کا قبضہ ہے۔ لو جی، جب ساری کائنات میں اللہ اور اس کے ملائکہ کو قابض نہ سمجھ کر ہم اپنے جیسے انسانوں کو قابض سمجھیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان سے اپنا حق لینے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نہ جاوے گا، سارے آپس میں جھگڑیں گے اس بات پر کہ تیرا قبضہ ہے، وہ کہے تیرا قبضہ ہے، حالانکہ جو مالک ہے اصل اس کا قبضہ ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، بات ساری یہ ہوئی کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ کائنات کے نقشوں میں کسی بھی چیز کا تصور کر لینا یہ دعا کی قوت کو سلب کر لے گا۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ اللہ سے اسباب مانگتے ہیں بجائے حاجت کو مانگنے کے، کیونکہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اسباب کا اور اللہ اس کے مطابق کریں گے۔ ہائے توبہ توبہ توبہ! اللہ جو با اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو اسباب کا پابند بنانا اللہ کو بے اختیار کرنا، اللہ کو بے اختیار کرنا ہے، اللہ کو بے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی سبب کا پابند بنانا یا یہ بھی کہنا کہ اللہ کا ضابطہ ہے کائنات، یہ اللہ کو بے اختیار کرنا ہے۔ اگر یوں بھی کہہ دیا کہ کائنات اللہ کا ضابطہ ہے تب بھی اللہ کو بے اختیار کر دیا۔